قوله غایت تحریف الکلام ہے حمله على هذا اما بناء على المبالغة نحو زید عدل وبناء على ان التقدير هذا كلام مهذب غایت التحریف مهذب غایت التحریف فحذف الخبر وأقيم المفعول المطلق مقامه وأعرب بإعرابه على طريق مجاز الحذف. اچھا اب متن کو دیکھو. فہذا غایت تہذیب الکلام. ترکیب میں ہاذا جو ہے یہ مبتدا ہے. غایت مضاف تہذیب مضاف و مضاف الیہ. تو الکلام مضاف الیہ یہ سارا مل کر تو غایت کے لیے مضاف بن جاتا ہے. تو غایت مضاف با مضاف الیہ خود یہ خبر کس کے لیے؟ ہاذا کے لیے. سمجھ گئے ہو کیوں؟ تو جب یہ خبر بنتا ہے اور ہاذا مبتدا ہے تو تم پڑھ چکے ہو کہ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے. اور یہ غایت جو ہے یہ تو مصدر ہے. غایت کا حمل ہوگا ہاذا پر. تو غایت کیا ہے؟ مصدر. اور قاعدہ تم پڑھ چکے ہو کہ مصدر جو ہے یہ تو وصف محض ہے، صفت محض ہے. اور ہاذا تو ذات ہے، مخصوص مبصر کے لیے اس میں اشارہ ہے، وہ تو کوئی مصدر نہیں. سمجھا گئی؟ تو ذات کے اوپر وصف محض کا حمل صحیح ہے. یاد ہے یہی اعتراض ایک اور جگہ گزرا ہے. کدھر گزرا ہے؟ دوسری شکل میں وہ حال ذو الحال میں گزرا تھا. جب ہدن کو حال بنا رہے تھے اصلہ سے خیال ہے. وعلیکم السلام. خیر شخصوں کی نوکر دیکھ رہا ہوں شخص کھلا بھی ہے اور جلد سے بڑا شخص کا دفعہ جیسے شخص کا والا ہو تو اس کا شخص کا مانے رو گیا. وہاں پر ذوالحال کے اوپر حال کا حمل تھا نا، تو ہاتین کے معنی میں کیا تھا نا مبنی الفاعل یا مبنی المفعول، یاد ہے؟ تو یہاں بھی وہی اعتراض ہے کہ بھئی یہ تو غایت جو ہے یہ مصدر ہے، ہاذا ذات ہے، تو وصف محض کا حمل تو ذات محض پر جائز نہیں کرتا. تو یہ ترکیب تو ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال ہوا یہاں پر. ہاں اس کا جواب دیتے ہیں عبداللہ یزدی صاحب شرح میں. کہتے ہیں حملہ علی ھذا، اس کا جو حمل ہے ھذا پر، اس کا حمل ھذا پر جو ہے یہ اما بناء علی المبالغۃ، یا تو یہ مبنی ہے مبالغتاً، جیسے پہلے اس نے کہا تھا زید عدل کی مثال دی تھی وہاں پر، یاد ہے ہدن میں. یہاں بھی وہی بات ہے نحو زید عدل. دیکھو
اس کو حمل مبالغتاً کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جیسے زید جو ہے وہ عدل کرتا رہا حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کی ذات بس عدل بن گئی ہے. اس کو مبالغتاً کہتے ہیں کہ بہت بڑا عادل. زید عادل کا معنی کیا کہ زید بہت بڑا عادل ہے. ہاں تو مصدر کا حمل مبالغتاً ہوتا ہے. تو یا تو یہ غایت تہذیب الکلام کا حمل بھی ایسا ہی ہے، مبالغتاً ہے کہ یہ کلام اتنا مہذب ہے کہ یہ ہاذا جو ہے نا یہ پورا تہذیبی بن گیا، بس غایت تہذیب بن گیا بس. تو یہ حمل کیا ہو جائے گا؟ مبالغتاً. ایک جواب یہ دیا گا. او بناء علی ان التقدیر ھذا کلام مہذب غایت التہذیب. یا دوسرا جواب ہے، یا یہ حمل جو ہے اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ یہ حمل مبنی ہے اس بات پر علی ان التقدیر کہ کلام اصل میں ایسا نہیں ہے جیسے متن میں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ مقدر بھی ہے. ہاں کلام اصل میں کیسا ہے؟ ھذا مبتدا، تو کلام مہذب یہ صفت موصوف خبر ہے اس کے لیے، تو یہ محذوف ہے. اور مہذب جو ہے یہ جو صفت ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے. تو یہ غایت تہذیب الکلام جو ہے نا، یہ غایت التہذیب یہ اصل میں مفعول مطلق ہے. کس کے لیے؟ مہذب ان کے لیے مفعول مطلق ہے. تو فحذف الخبر، وہ جو خبر ہے، خبر کون ہے؟ کلام مہذب، پورا صفت موصوف مل کے پورا اس کو حذف کر دیا. اس کو خبر کو حذف کر دیا. وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مَقَامَهُ، اور مفعول مطلق یہ غایت تہذیب نہیں، اس کو اس کی قائم مقام کر دیا، کیونکہ وہ عامل ہے نا مہذب، وہ جو صفت ہے وہ عامل ہے نا. عامل جب حذف ہو جائے تو اس کا قائم مقام معمول بنتا ہے، یہ اس کا معمول ہے، اس کے قائم مقام کر دیا. وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابِهِ عَلَى طَرِيقِ مَجَازِ الْحَذْفِ، اور اس کے اوپر وہی اعراب جاری کر دیا گیا. کس کا؟ جس کے قائم مقام ہے. تو وہ مرفوع تھا نا، کلام مہذب بنا پر خبری ہے تو وہ مرفوع تھا. تو یہ بھی اس کے اوپر وہ اعراب جاری ہو گیا، مطلب یہ بھی مرفوع ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ غایت ھذا غایت تہذیب الکلام. تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ غایت تہذیب الکلام خبر نہیں ہے، اصل میں خبر یہ نہیں ہے. خبر تو اس کا مقدر ہے، اور ھذا کے لیے خبر وہ کون ہے؟ کلام مہذب. تو کلام بھی ذات ہے بھائی، اور ھذا بھی ذات ہے، تو ذات کا حمل ذات پر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. اعلیٰ طریقے یہ اس نے کہا نا کہ اس کے اوپر اعراب جاری کر دیا اعلیٰ طریقے مجاز الحذف. مجاز الحذف اسی کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ وہ جو حذف ہو گیا، جو چیز عبارت سے حذف ہو گئی ہے، اس کی طرف جس چیز کی نسبت تھی اور اس کا جو حکم تھا وہ دوسرے پر جس کو قائم مقام کرتے ہو نا اس کے اوپر جاری کرتے ہیں. اس کو مجاز الحذف ہے، مجاز بالحذف بھی کہتے ہیں، مجاز الحذف بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دو جواب اس نے دے دیے کہ ھذا پر اس کا جو حمل ہے یہ ٹھیک ہے، عبارت میں صحیح ہے، یا تو زید عادل کی طرح مبالغہ تھا، اور یا پھر اصل خبر مقدر ہے اس کا، یہ نہیں ہے اس کے لیے خبر. یہ تو مفعول مطلق ہے، اس معذوف کے لیے مہذب کے لیے مفعول مطلق ہے. سمجھ گئے ہو؟ چلیے. قوله
في تحرير المنطق والكلام لم يكن في بيانهما لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الخشوع. یہ حشو ہے، ہے یہ خی کا نقطہ اس میں سے غلطی ہے، عن الحشو. عن الحشو والزوائد والمنطق آلة قانونية. جب حالت تم نے پڑھ دیا تو قانونی تو اس کے لیے صفت ہے بھائی، آلة قانونية تأتم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر والكلام. والکلام والعلم الباحث، کیا لگے؟ والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبتدأ مبدأ والمعاد والمعاد على نهج قانون الاسلام. اچھا، اب آگے اس نے کہا تھا یہ غایت تہذیب الکلام کو تو سمجھ گئے ہو نا، اس کی ترکیب بھی کہ ماتن نے کہتے کہ ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ کلام مہذب کلام غایت التہذیب، انتہائی مرتبے پر، تہذیب کے انتہائی مرتبے پر پہنچا ہوا کلام. تو آگے کہا کہ فی تحریر المنطق، یہ کلام کس کو بیان کر رہا ہے، اس کلام میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو فرما دیے فی تحریر المنطق، اس میں بیان ہے منطق کا. تحریر مانے بیان، وضاحت. اس کلام میں بیان ہے کس کا؟ منطق کا. والکلام اور علم کلام کا، دو علموں کا اس میں بیان ہے. ایک علم منطق، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب کی دو جزء ہیں نا، یاد ہے بات؟ تہذیب کی دو جزء ہیں، ایک جزء منطق میں، ایک جزء علم کلام میں. اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، عبداللہ یزدی صاحب لم یقل سے اس کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ یہ جو تحریر کا لفظ ہے نا، فی تحریر المنطق، یہ لفظ ہے مشکل، ہر کسی کو اس کا معنی نہیں آتا. اس کے معنی میں یہ آسان ایک لفظ ہے، وہ کون سا ہے؟ بیان. بیان ہر کوئی جانتا ہے اس کا معنی، حتیٰ کہ تبلیغی بھی جانتا. وہ جاہل لوگ اکٹھے ہو کہتے ہیں وہ نماز کے بعد آپ لوگ کہیں جائیں نہیں اور بیان ہوگا، بیان. تب جاہل اکٹھے ہوتے ہیں، دیہاتوں سے آئے ہوئے دیہاتی بالکل بدو، لیکن وہ بھی بیان کو جاتے ہیں. تو بیان ایک ایسا آسان سا لفظ ہے. تو یہ کتاب بھی انہوں نے وہ داڑھی والے بچوں کے لیے لکھی، تو پھر آسان لفظ اس میں استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں تحریر کا لفظ ہے، تحریر تو مشکل لفظ ہے. تو یہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، بیان کا لفظ چاہیے، بیان زیادہ مناسب ہے. ہاں آسان ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی لم یقل فی بیانہما، فی تحریر المنطق والکلام کہہ دیا، تحریر کا لفظ بول دیا، لیکن فی بیان المنطق والکلام کیوں بیان؟ کہتے دیکھو لما فی لفظ التحریر من الاشارۃ الی ان ھذا البیان خال عن الحشو والزوائد. کہتے تحریر میں اور بیان میں فرق ہے. تحریر اور بیان میں دیکھو، بیان تو عام ہے، بیان وہ تبلیغیوں کا بیان ہے. بیان ہر اس کلام کو کہتے ہیں جس سے مقصد ظاہر ہو جائے، چاہے اس کے ساتھ ہزار باتیں فضول بھی لگی ہوئی ہوں، بے فائدہ باتیں بھی اس میں ادھر ادھر کی، جوت پٹاخ بھی اس میں مار دیں، جبکہ وہ بیان ہے. سمجھ آ گیا؟ بس بیان کس کو کہتے ہیں؟ اس کلام کو جس سے مقصد ظاہر ہو جائے. بس
آگے ہاں اس میں کوئی گپ شپ بھی شامل ہو، ہاں فضول باتیں بھی شامل ہوں تو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تحریر ایسا نہیں۔ تحریر اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں ضرورت سے زائد کوئی کلمہ نہ ہو، ہاں مقصود سے غیر متعلقہ کوئی کلمہ نہ ہو، زوائد سے بالکل پاک ہو، صرف مقصد بیان کرنے کے لیے جتنے الفاظ چاہیے آپ کو اتنے الفاظ ہو اس میں، اس کو کہتے ہیں تحریر۔ آئی سمجھ میں؟ چونکہ یہ تو متن تھا نا، تو ماتن نے اس میں گپ شپ تھوڑی لگانا تھا، فضول باتیں تھوڑی لکھنی تھی، اس لیے اس نے یہاں پر تحریر کا لفظ بول دیا کہ بھئی اس میں کلام اور منطق کا بیان ہے کس طریقے سے، جس میں کوئی حشو و زوائد نہیں ہے، اس لیے تحریر کا لفظ بول دیا۔ اگر بیان کا لفظ بولتے تو پھر پتہ نہ لگتا کہ اس میں حشو و زوائد ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ تو عام ہے، اس میں تو ہو سکتی ہے۔ حشو زوائد دونوں کس کو کہتے ہیں؟ حشو و زوائد، زائد باتیں، فضول باتیں جس کا مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے ہی گپ شپ مار۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تحریر کا لفظ ماتن نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ متن تھا، اور متن میں اختصار ہوتا ہے، وہاں زائد باتیں نہیں لکھی جاتی، اس لیے ماتن نے تحریر کا لفظ بول دیا کہ بس با مقصد باتیں ہیں، یہاں مقصد کے علاوہ اس میں کچھ چیز نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں لم یقل فی بیانہما، بیان کا لفظ نہیں بولا، کیوں؟ لما فی لفظ تحریر، تحریر کا لفظ بول دیا اس لیے کہ تحریر کے لفظ میں من الاشارہ ہے، اس تحریر کے لفظ میں اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ الی ان ھذا البیان، کہ یہ جو بیان ہے یہ خال عن الحشو والزوائد، یہ خالی ہے کس سے؟ حشو و زوائد سے، فضول باتوں سے خالی۔ سمجھ گئے ہو؟ بس اب یہ تو تحریر کے لیے وجہ بیان کر دی۔ آگے دو لفظ ہیں، کون سے؟ منطق اور کلام، دونوں کا اصطلاحی معنی، دونوں کا اصطلاحی معنی کیا مطلب؟ منطق کی تعریف، کلام، علم کلام کی تعریف یہ کرے گا۔ لغوی معنی دونوں کا چونکہ ظاہر ہے، ہاں اس لیے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منطق کو آپ جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہو کہ منطق یا مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے تو مطلب کیا؟ نطق، بات کرنا، ہاں یا ظرف کا صیغہ ہے منطق تو بات کرنے کا وقت یا بات کرنے کی جگہ، کوئی لغوی معنی اس کا وہ تم جانتے ہو پہلے سے۔ کلام کا بھی یہی حال ہے، ہاں کلام کا لغوی معنی زخمی کرنا، کلمن سے، کلمن معنی ہاں زخمی کرنا، وہ ہے نا، ایک شعر میں ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جراحات السنان لها التیام، یہ تیروں کے جو زخم ہوتے ہیں نا، لها التیام، وہ تو جڑ جاتے ہیں، تیروں کے زخم جڑ جاتے ہیں۔ ولا يلتام ما جرح اللسان، زبان نے جس کو زخمی کر دیا ہے وہ زخم نہیں جڑتا ہے، زبان کا زخم نہیں لگاؤ کسی کو، کہ زبان کا زخم بڑا تیز ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے زبان کا بھی زخم ہوتا ہے، ہاں تو زبان کا زخم کیسے ہوتا ہے؟ کلام سے، کہ آپ کسی کو برا بلا کہیں بس اس کو زخمی کر دیا آپ نے، سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ لغت میں تو زخم کو کہتے ہیں، کلمہ اور کلام دونوں ماخوذ ہے اس سے، سمجھ آ گئی ہے؟ یا پھر وہاں سے منقول ہو کر
وہاں سے کلمن سے جراحت سے زخم سے منقول ہو کر دوسرا معنی اس کا کیا بن گیا عرف میں؟ عرف میں جملہ. مرکب تام کو کہتے ہو نا جملہ، کلام من جملہ. لیکن یہاں یہ دونوں معنی مراد تو نہیں ہے نا. کیا علم کلام مراد ہے؟ علم کلام، کلام سے مراد علم کلام. اور منطق کا بھی لغوی معنی مراد تو نہیں ہے یہاں پر. یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ علم منطق. اس لیے دونوں علم منطق کی تعریف کرتا ہے. پہلے کر دیکھو بھائی، والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. یہ فی الفکر تک منطق کی تعریف ہے. منطق، علم منطق جو ہے یہ آلۃ قانونیۃ، یہ آلۃ، یہ علم آلی ہے. یاد رکھو دو قسم کے علوم ہیں جو آپ پڑھتے ہیں درس نظامی میں. دو قسم کے علوم ہیں. ایک علوم ایسے ہیں جو مقصود بالذات ہیں، مقصودی علوم. قرآن عظیم، قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، یہ مقصودی علوم کہلاتے ہیں. ان کو پڑھنا مقصودی. ایک ان کے علاوہ علوم ہے، جیسے آپ صرف پڑھتے ہیں، صرف نحو پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، ریاضی پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو علوم ہے، فلسفہ پڑھتے ہیں. یہ تمام کیا ہے؟ غیر مقصودی. مقصودی نہیں ہے بالذات، یہ ہمارا مقصد ان کو پڑھنا نہیں ہے. ان کو پڑھ کر ان کو اعلیٰ بنانا ہے. کس کے لیے؟ ان مقصودی علوم کے لیے. ان کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان مقصودی علوم تک ہم صحیح طریقے سے پہنچ سکیں اور ان مقصودی علوم میں ہم کو آسانی ہو. دیکھو صرف آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن و حدیث صحیح طریقے سے، فقہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں تاکہ سیغے میں غلطی نہ ہو. اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اعراب میں غلطی نہ ہو. ورنہ یہ قواعد یاد کرنا تو مقصود نہیں ہے نحو کی کہ کل فاعل مرفوع، یہ کوئی مقصود چیز ہے؟ یہ تو قرآن و حدیث کو صحیح کرنے سے کے لیے غرض ہے نا. تو ان علوم کو جو غیر مقصود علوم ہے، ان کو چونکہ اعلیٰ بنانا ہے ہم نے، خاتم ہیں یہ علوم کس کے؟ قرآن و حدیث کے. خدمت کرتے ہیں، کس کی خدمت کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے، مقصودی علوم کے. اس لیے ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ بنتے ہیں. ان کا اعلیٰ جانتے ہو تو ہمیں آگئی. تو اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو آلۃ، منطق کو کیا کہا؟ آلۃ، علم عالی ہے یہ. لیکن کیسا علم عالی ہے؟ قانونیت، اس میں قوانین ہیں. قانون کی طرف منسوب ہے. کیا مطلب؟ اس میں قوانین ہیں. منطق میں قوانین ہیں. قواعد کلیہ، قوانین بنے قواعد کلیہ، کلی قواعد ہیں. کیسے قواعد ہیں بھائی؟ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. ایسے قواعد ہیں کہ تعصم مراعاتها، مراعات منے اس کی رعایت، ان قوانین کی رعایت بچا دیتی ہے. تعصم بچا دیتی ہے. کس کو بچاتی ہے؟ الذہن، ذہن کو. کس سے بچاتی ہے ذہن کو؟ عن الخطأ فی الفکر، فکر میں خطا سے بچاتی ہے. دیکھو فکر مانے آپ معلومات کو ترتیب دیتے ہیں، مجہول حاصل کرتے ہیں. تو معلومات کو ترتیب دینے کو کیا کہتے ہیں؟ فکر، نظر. پڑھ چکو پہلے. تو وہ جو فکر اور نظر ہے جس میں آپ معلومات کو ترتیب دے کر مجہول حاصل کرتے ہیں. ہاں آپ نے کہا تھا نا کہ انسان کیا چیزیں معلوم نہیں تھا، حیوانات قبل کو معلوم تھا، اس کو ترتیب دے دی. انسان یہ ترتیب دے دی. یہ ترتیب کیا ہے؟ فکر اور نظر. اس فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، اس غلطی سے بچانے کے لیے کون ہے؟ علم منطق. کہ علم منطق کے قواعد کو، قوانین کو جب تم سیکھو گے پھر ان کی رعایت کرو گے، ان پر رعایت مانی ان پر عمل کرو گے. دیکھو کسی بھی علم کو آپ سیکھ لیں لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صف کے امام بن جائیں، ہاں
لیکن صرف کے قواعد پر جب آپ عمل نہیں کریں گے تو ایک صیغہ آپ صحیح کر لیں گے. آپ نحو کا امام بن جائیں لیکن جب ان کے قواعد پر عمل نہیں کریں گے تو عبارت صحیح پڑھ لو گے. یہ کہتے تاسم مراعاتھا، ان قوانین کی رعایت آپ کریں گے تو پھر آپ کا ذہن بچے گا خطا فی الفکر سے، اور اگر رعایت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ تو علم منطق کی تعریف اس نے کر کے دے دیا آپ کو. سمجھ گیا اس کو؟ آگے والکلام، دوسری بات اس نے فی تحلیل المنطق والکلام کہا تھا نا، تو کلام کا لغوی معنی تو میں نے کر دیا آپ کو. ہاں، یہاں جو علم کلام مراد ہے اس کی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں علم کلام جو ہے هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الاسلام. دیکھو ایک مبدأ ہے، مبدأ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ابتدا مخلوق کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ایک معاد ہے، مخلوق کی جہاں پر انتہا ہو. مبدأ کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. معاد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مخلوق کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے. کہتے بھائی علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے. کس سے؟ الباحث بحث کرتا ہے. کس سے بحث کرتا ہے؟ مبدأ کے حالات اور عوارض سے، مبدأ کی صفات سے. احوال صفات لے لو تاکہ سمجھ سکو. مبدأ کے احوال سے اور معاد کے احوال سے. لیکن دیکھو ابتدا مخلوق کی کہاں سے ہوئی؟ باری تعالیٰ کی ذات سے. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں، مخلوق کوئی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ میری ذات بھی تو کوئی چیز پہچان لے کہ میں کیا ہوں، مجھے بھی تو کوئی پہچاننا چاہیے کہ مجھے بھی پہچان لے لوگوں کو. دیکھو اپنی پہچان جو ہے اللہ کو بھی عزیز تھی، مجھے بھی کوئی پہچان لے کہ میں اللہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنی معرفت کے لیے کہ مجھے پہچان لے کوئی، مخلوق کو بنانا شروع کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو میں نے کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون. ترجمہ کرتے ہیں مفسرین لیعرفون. لیعرفون لیعبدون کا مطلب یہ نہیں کہ میری سجدہ کریں. سجدہ تو جب ہی کرے گا کہ پہلے وہ پہچانے گا تو سجدہ کرے گا. اگر خدا کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو سجدہ کیسے کرے گا؟ کہ جو گورے نہیں پہچانتے خدا کو کرتے نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ تو پہلے معرفت ہے، عبادت بعد میں ہوتی ہے. خدا کی شان کو پہچاننا، خدا کی عظمت، خدا کے مقام، خدا کے مرتبے، خدا کی صفات کو انسان پہچانے گا تو پھر عبادت کرے گا. ہاں، خدا کی اس شان کو پہچانے گا کہ جب بھی میں عبادت کروں گا وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ دیکھنے والا رب ہے. سمیع ہے، وہ میری باتوں کو سننے والا رب ہے. قدیر ہے، میں اس کی قدرت کے اندر ہوں، اگر میں عبادت نہیں کروں تو مجھے سزا دے سکتا ہے، وہ قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ. صفات کو جانے گا تو پھر جھکے گا. اور صفات کو نہیں جانا کوئی جھکتا؟ انسان کو جھکانا آسان کام تو نہیں ہوئی. یہ تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگا ہے نا پیدا ہونے کے بعد. جب اس کو بنا لیا، اس کو پیدا کر لیا، ہاں یہ چل بسا، ہاں اس نے کہا ہے تو بڑی شے.
اب اس کو جھکانا تو بڑا مشکل ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ مبدا کی بات ہے. دیکھو تو مبدے سے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. مبدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات. تو اللہ کی صفات میں کیا چیز ہے؟ ارسال رسل، انبیاء کو بھیجنا، انزال کتب، کتابیں نازل کرنا، خلق ملائکہ، فرشتوں کو پیدا کرنا، خلق جنت و نار، جنت اور نار کو پیدا کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مبدا میں آ جاتا ہے. یہ شرح قائد میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ سب مبدا میں آ گئی ہے. اچھا پھر والمعاد، جہاں مخلوق کی انتہا ہوگی. مخلوق کی انتہا کیسے ہوتی ہے؟ قیامت میں، قیامت جب وفا ہوگی، جنتی جنت کی طرف فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا کے بعد جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے. یہ سب معاد ہے. یہ قیامت کا قیام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا، ہر کسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا، اس کا فیصلہ، پھر جنتیوں کا جنت میں جانا، ان کو وہاں کیا کیا ملنا ہے، دوزخیوں کا دوزخ میں جانا، ان کو وہاں کیا کیا اس قسم کے عذاب ملنے ہیں. یہ ساری بحث کس کی بات ہے؟ معاد کی. پیدائش کی بات، باری تعالیٰ کی صفات کی بات، اس میں ارسال رسل، ملائکہ، خلق ملائکہ اور انزال کتب، یہ سب آ گیا. یہ مبدا میں آ گیا. قیامت کا قیام، وہاں پر فیصلے، حضور کی شفاعت وغیرہ کے مسائل، ہاں، اور جنت اور دوزخ کی بات، یہ سب چیزیں کس میں آ گئی؟ معاد میں. تو کہتے ہیں علم کلام وہ علم ہے جس میں یہ بحثیں ہوتی ہیں، مبدے کی بات ہوتی ہے اور معاد کی بات ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ہو ایسا علم ہے. لیکن یاد رکھو مبدے اور معاد کی بات ہے یہ فلاسفہ نے بھی کی ہے. قدیم فلاسفہ نے، ہمارے قدیم فلسفے میں الہیات کی ایک بات ہے. ابو علی سینا نے، یہ حکمائے اسلامیون میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. ابو علی سینا، ابو علی سینا نے کتاب الشفا میں الہیات کی ایک مستقل بات کی. اور دیکھو جس چیز کو ہم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں علم کلام میں، بھئی خدا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے. ابو علی سینا نے اور دوسرے فلاسفہ نے الہیات کی بات کی ہے، وہی چیزیں انہوں نے عقل سے ثابت کی. وہی چیزیں انہوں نے عقل سے ثابت کی. تو عقل کے انداز سے مبدا و معاد کی بحث کرنے کو فلسفہ کہتے ہیں. الہیات ایک بحث ہے فلسفے کی، عنصریات کی ایک الگ بحث ہے. عنصریات کی الگ بحث ہے. تو بہرحال یہ مستقل فن ہے، کئی فن ہے فلسفے کے. تو اگر عقل کے انداز سے ان چیز سے، ان کی معاد اور مبدے سے بات کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ. اور علی نہج قانون الاسلام کی قید لگا دی اس نے یہاں تعریف میں. دیکھو ہم جو بات کرتے ہیں مبدا و معاد سے، علی نہج قانون الاسلام، اسلام کے قانون کے طریقے سے، عقل کے طریقے سے نہیں. ہم مبدا کی بات کرتے ہیں، معاد کی بات کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ قانون اسلام کے طریقے سے. تو اس کو علم کلام کہتے ہیں. اور اگر عقلی انداز میں کریں گے تو فلسفہ ہو گیا. سمجھ گئی؟ اس لیے اس نے فلسفے سے جدا کرنے کے لیے یہ علی نہج قانون الاسلام کی قید لگا دی ہے. تو اب یہ علم کلام کی تعریف ہو گئی ہے کہ هو العلم الباحث عن احوال المبدع والمعاد على نهج قانون الاسلام. سمجھ گئے ہو؟
استاد جو اسلام کی قانون ہے یہ بھی جو ہے مومن کو یہ ایک طرف سے ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ آپ نے عقل کو استعمال کرو. کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایڈوائز تو کرتے ہیں اور عقل سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ شریعت نے جس مسئلے کو جس دلیل سے ثابت کیا، نقلی دلیل سے عقل بھی اس کی تائید کرے. جیسے صاحب ہدایہ کرتا ہے نا، میں نے کو بتا دیا تھا کہ کبھی وہ عقلی دلیل دیتا ہے، عقلی کے ساتھ نقلی بھی دیتا، تو نقلی پہلے کرتا ہے عقلی بعد میں کرتا ہے. تو کیا عقلی دلیل کیوں دیتا ہے وہ؟ ہاں، تاکہ اس کی تائید ہو جائے کہ عقل بھی یہ دین فطرت ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، لیکن عقل سلیم چاہیے. سب لوگوں کی عقل سلیم نہیں ہے، عقل صحیح چاہیے. اگر عقل صحیح ہو تو شریعت کی وہ تائید کرے گی. جہاں عقل شریعت کی تائید نہیں کرتی اس عقل میں فرق ہے، اس عقل میں فرق ہے. تو اس لیے لیکن دو بحثیں ہیں، مطلب یہ کہ دو قسمیں ہیں علوم کی، دو قسمیں ہیں، تو دونوں قسموں کو جدا تو کرنا چاہیے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقلی انداز سے بات کرنا، فلسفی انداز سے بات کرنا کوئی ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں اس کا. وہ بھی ایک فن ہے، وہ بھی ہم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں. اگر ناجائز ہو تو پڑھا کیوں؟ ناجائز نہیں ہے. عقلی انداز سے بات کرنا بہت اچھا ہے، لیکن دونوں کو جدا تو کرنا ہے نا. کہ جب عقلی انداز سے بات ہو اس کا کیا نام ہوگا؟ فلسفہ. جب نقلی انداز سے بات ہو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کون سا فن ہوگا؟ علم کلام. سمجھ آ گئی نا. اس لیے ہم تو دونوں پڑھاتے ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ بھی پڑھاتے ہیں، علم کلام بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. اب اگر کل دیکھو نا، آپ نے اگر عقلی انداز سے چیز کو نہیں سیکھا ہے، صرف قرآن و حدیث آپ جانتے ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ خدا کیوں ایک ہے؟ بھائی میں تو ایک نہیں مانتا. اب آپ قرآن پڑھیں تو وہ تو کہتا ہے قرآن تو خدا نہ، اگر میں قرآن مانتا تو پھر تو خدا کو بھی ایک مانتا. تو قرآن سے کیوں؟ میں تو قرآن مانتا ہی نہیں ہوں. اب کیا چاہیے آپ کو؟ عقل چاہیے. تو منکرین اسلام کے سامنے آپ قرآن و حدیث کو نہیں پیش کر سکتے، وہ تو اس کو مان نہیں. یہ تو مسلمان کے لیے دلیل ہے. قرآن پاک میں بھی، قرآن پاک نے خود بھی کہا ہے نا کئی جگہ کہ قرآن پاک خود عقلی دلیل دیتا ہے بہت جگہ. لیکن وہ عقلی دلیل اگر آپ اس کو یہ عنوان دیں گے کہ یہ قرآن میں آیا ہے دیکھو، تو کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ آپ اس کو قرآن کا نام نہ دیں اور پھر اس کو پکڑیں عقلی انداز سے، تو ٹھیک ہے، وہ پھر مان جائے گا، اس کو پکڑ سکیں گے آپ. تو منکرین اسلام جو ہے ان کے سامنے تو قرآن و حدیث کو آپ نہیں پیش کر سکتے، ان کے سامنے تو کوئی عقلی دلیل پیش کریں گے. اس لیے ہم فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں تاکہ عقلی انداز سے بھی خدا کی ذات، خدا کی صفات، ارسال رسل، انبیاء کرام کا ارسال بھیجنا، کتابوں کا انزال، فرشتوں کو پیدا کرنا، جنات کو پیدا کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ عقلی انداز میں بھی ان کی بات ہوتی ہے. مبدا معاد، قیامت قائم ہوگی، قیامت آنے والی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، قبر میں سوال و جواب ہوگا، پھر قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے قبر سے، خدا کے سامنے پیشی ہوگی، خدا قضا و فیصلہ کرے گا، اچھے اعمال کا بھی حساب کرے گا، برے کا بھی کرے گا. سمجھ گئی؟ اور کافر ہے اس کے ساتھ بھی حساب ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہے جہنمی، لیکن اس کے جہنم کے عذاب میں اضافت ہوگا نا. سمجھ گئی؟ تو جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت میں یہ نعمتیں بھی ہیں، جہنم میں یہ اس قسم کے عذاب بھی ہیں. یہ ساری باتیں عقلی انداز سے بھی ہوتی ہیں، جیسے قرآن و حدیث نے کیا ہے عقلی انداز سے، اس کا نام فلسفہ ہے. سمجھ گئے ہو؟ چلیے، یہ ہے علم کلام.
چلو کافی ہے. یہ کیا تمہیں زکام لگا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ بخار ہے؟ وہ کھائے کرے نا, کوئی دوائی ووائی نہیں کھاتے؟ کیا دوائی؟ کسی نے بھی کام نہیں کیا؟ اچھا, تو اب یہ خوراک اور کھا لینا. ناشتہ کیا؟ ناشتہ کر لو. سبحان, 3 بجے ناشتے کا کب ٹائم ہے؟ 2 بجے تو ایک خوراک اور بھی کھا لیں. ٹائم اصل میں ان دوائیوں میں, یہ جو ان کی دوائیاں ہیں نا, یہ انگریزی دوائی ہوگی, اس میں جو آپ کو خوراک کے لیے ٹائم دیتے ہیں کنٹینیو, اس طریقے سے آپ کھائیں گے تو پھر فائدہ کریں گے. اگر آپ نے ایک خوراک کھا لیا اور دوسرے خوراک کو لیٹ کر دیا, پھر اس پہلے کھانے کا فائدہ کیا؟ تو یہ اپنے فائدے کو مسلسل رکھے گی جب کہ آپ اس کو اپنے صحیح ٹائم سے استعمال کریں. وہ پیراسیٹامول پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد, میرے خیال میں 3 یا 4 گھنٹے, 4 گھنٹے کے بعد ایک گولی ہے, تو صحیح 4 گھنٹے کے بعد لیں. پھر 2-3 گولی آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائے. یہ ہم لوگ تو بہتر ہی کرتے ہیں نا, اس ٹائم سے نہیں کھاتے. یہ اسپتال میں جو یہ مریضوں کو دیتے ہیں یہ صحیح ٹائم سے دیتے ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. سر اس کتاب میں انہوں نے جو کلام کے جو مسائل ہے وہ الگ الگ رکھے, وہ یہ جو ہے